ہیلو اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیرہ اظہر آفیشیل۔ پاکستان کے حوالے سے ایسی خبریں آ رہی ہیں جو ہمارے لیے بہت اچھی ہیں، ہمیں انہیں بہت ویلکم کرنا چاہیے، لیکن ود این ایکسٹریم کوشن۔ وائی آئی سے دس ود این ایکسٹریم کوشن؟ بیکاز اس وقت کل میں نے جن ٹرانزیشنس کی بات کی تھی کہ دا ورلڈ از ان ٹرانزیشن، اور یاد رکھیں اس میں نے ایگزامپلس دی تھیں ان سارے کنٹریز کی جنہوں نے اپنی ایئر بیسز یو ایس کو دی ہوئی ہیں، جو اپنی سیکیورٹی کے لیے ڈپینڈنٹ ہیں آن یو ایس، اور اس کے علاوہ میں نے اسرائیل کی بات کی تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ انٹیگرل پارٹ ہے یو ایس کی فارن پالیسی کا۔ یہ سارا سینیریو ذہن میں رکھتے ہوئے جب یو ایس کا ٹلٹ ہماری طرف ہو رہا ہے تو وی ہیو ٹو بی ویری کانشیس اینڈ وی ہیو ٹو بی الرٹ۔ اور وہ جو ہم نے نیویگیٹ کرنے کی بات بار بار کی کہ ہم کیسے بیلنس کریں اپنے تعلقات بٹوین چائنا اینڈ یو ایس، یہ اس کا ٹپنگ پوائنٹ ہے۔ اور ایک کامیاب فارن پالیسی یہی ہوتی ہے کہ آپ سب کے ساتھ تعلقات رکھیں۔ پاکستان میں زیادہ تر ڈیبیٹ اس طرف چلی جاتی ہے کہ اگر ہم یو ایس کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں تو چائنا ناراض ہوگا، اور اگر ہم چائنا کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں تو یو ایس ناراض ہوگا۔ 2 منٹ کے لیے صرف پاکستان کی فارن پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھیں، ہماری جو میکرو اکنامک ڈپینڈنسی ہے آئی ایم ایف کے اوپر وہ یو ایس سے جڑی ہوئی ہے، بٹ ہمارا جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے اور ہمارے جو لارجر ریجنل کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں، کوآپریشن جو ریجنل لیول پہ ہم کرنا چاہتے ہیں، نئے پروجیکٹس آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس سب میں ہماری الائنمنٹ چائنا کے ساتھ بنتی ہے۔ سو بیسکلی ہمارا جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ تو چائنا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دا آئیڈیل سچویشن شوڈ بی کہ ہم یو ایس کے ساتھ بھی اسٹرائک کریں اپنے بیلنس کو۔ اور ایسا کرنے میں اگر کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں کہ چائنا شاید ناراض ہو، تو چائنا ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ چائنیز تھنک ڈفرینٹلی۔ ان کے جب تک انٹرسٹ یہاں پہ پروٹیکٹڈ ہیں، آپ ان کے ساتھ جن جن چیزوں پہ کمٹمنٹ کر چکے ہیں ان کے ساتھ آپ اس طرح چلتے رہیں تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور کنٹری کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے رکھتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے کہ انڈیا نے آج تک خود انگیج کرنے کی کوشش نہیں کی چائنا کے ساتھ، وہ انڈیا کا مسئلہ ہے، بٹ چائنا اپنی پوسچرنگ کے ذریعے سے ایزرٹ بھی کرتا ہے کہ وہ کن کن انڈین ٹیریٹریز کو اپنا حصہ سمجھتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے لمیٹڈ وار بھی کرتا ہے، پاکستان کا ساتھ بھی دیتا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ٹریڈ بھی کرتا ہے انڈیا کے ساتھ۔ So all this mechanism of foreign policy is about looking at your own interest، اور ان انٹرسٹ کو واچ کرتے ہوئے یہ کوشن صرف ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ بیلنس اسٹرائک کر سکیں، اور جس ملک سے آپ کو جو فائدہ چاہیے وہ آپ لیں، not the other way around۔ Now Pakistan's location it's a double-edged sword۔ ہم ساؤتھ ایشیا کے کراس روڈس پہ واقع ہیں، سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ، پاکستان کا جو بارڈر ہے چائنا، انڈیا، افغانستان اور ایران سے ملتا ہے، ہماری 1000+ کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے جو کہ عربین سی کے ساتھ ہے۔ یہ ہمیں ایک آئیڈیل ٹریڈ کوریڈور بناتا ہے، اور اسی لیے سی پیک میں انویسٹمنٹ کی یہاں پہ چائنا نے، اور اسی لیے گوادر پورٹ میں انویسٹمنٹ ہوئی۔ ریجنل کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹس جب بھی ڈسکس ہوتے ہیں ہمارے پاس لیوریج ہے، کیونکہ گلوبل شپنگ روٹس جتنے ہیں وہ ہم سے ہی ہو کے گزرتے ہیں۔ اب اس کی ڈاؤن سائڈ کیا ہے کہ یہ جو سارے پلسز ہیں انہی کی وجہ سے وی آر ولنریبل ٹو پراکسی وارز، انہی کی وجہ سے وی آر ولنریبل کہ جب بھی گریٹ پاور گیم دنیا میں ہو تو ہم پہ بھی اس کے اثرات آئیں، اور وہ آتے رہے ہیں، ہم نے وٹنس کیے ہیں، اسٹارٹنگ فرام واٹ ہیپنڈ ان افغان جہاد، سوویت یونین کے جب کرائسس تھے یو ایس کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر 9/11 ہوا۔ ہم ہر دفعہ ایک ولنریبلٹی کی پرائس پے کرتے ہیں جب بھی گریٹ پاور گیم دنیا میں آن ہوتی ہے۔ فار ڈیکیڈز پاکستان یو ایس کا ایلائے بس نام کی حد تک ہی رہا ہے، اور انڈیا ایک اسٹریٹجک پارٹنر سمجھا جاتا تھا، بٹ انڈر ڈونلڈ Trump, the tables are turning. Pakistan is now at the center of one of the most intriguing geopolitical realignments in recent memory. Realignment ہو رہی ہے یہ ساری۔ آپ کس نے سوچا تھا کہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد نہیں ہوں گی اور بنگلہ دیش پاکستان کے اتنا قریب ہوگا، اور کس نے سوچا تھا کہ ایران جو ہے وہ جو بھی لیسنز اس نے جیسے بھی لرن کیے اس کے بعد پاکستان کو پریفر کرے گا، اور جو چابہار پورٹ ہے اس کو سیکنڈ تھاٹس دے گا کہ کیا مجھے انڈیا کے ساتھ مل کے اسے آپریٹ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں۔ یا کس نے سوچا تھا کہ آج یہ خبریں آ رہی ہیں کہ طالبان یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں TTP سے خود کو علیحدہ کرنا پڑے گا۔
یہ سب کیا ہے؟ دس از آل جیو پولیٹیکل ری الائنمنٹ ان دا ریجن، اور اس کو کچھ تو حالات لیڈ کر رہے ہیں، کچھ کانفلکٹس لیڈ کر رہے ہیں، اور کچھ اس میں سے میکسیمم ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ جو ایک ٹویٹ آئی بہت ایک میسو آئل ریزروز کے بارے میں ٹرمپ کی طرف سے، 2 منٹ کے لیے ہم اس ڈبیٹ میں اگر نہ جائیں کہ یہاں پر کوئی آئل ریزروز ہیں کہ نہیں ہیں، اور کیوں ایسا کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ واسٹ منرل ریزروز، ریئر ارتھ ایلیمنٹس، یہ سب افغانستان میں، پاکستان میں موجود ہیں، ساؤتھ پنجاب میں، کے پی میں، بلوچستان میں، اور یقیناً آئل بھی موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو ایکسٹریکٹ کرنا، اس کو پھر کیپٹلائز کرنا، وہ ایک بڑا ٹیڈیس پروسیجر ہے، اور اس میں ہم کب تک جا کے کامیاب ہوں گے، اٹس ہارڈ ٹو سے۔ اس لیے صرف پولیٹیکل بارگیننگ چپ کے طور پہ ہمارے جو پولیٹیشینز اس سنگل پوائنٹ کو یوز کرتے ہیں، تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ شاید آپ کی اس خبر کی مارکیٹ 1 سال کی ہو، 6 مہینے کی ہو، آپ کو ایک دم سے بہت بڑا ایک سینٹیمنٹ ضرور مل جائے پبلک کی طرف سے، جس طرح 2019 میں عمران خان نے بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس آئل موجود ہے، لیکن وہ ایک بہت شارٹ ٹرم گین ہوتا ہے پولیٹیکلی کسی گورنمنٹ کے لیے۔ صحیح پکچر بتانی چاہیے کہ یہ بہت مشکل پروسیس ہے، آئل ایکسٹریکشن تو گرین لینڈ میں ابھی تک نہیں ہو سک رہی، پیناما کینال میں مسئلہ بنا ہوا ہے، اور بھی بہت سارے ملک ہیں جہاں پہ اپنا کنٹرول تو یو ایس رکھنا چاہتا ہے بیکاز آف دا آئل ریزروز، لیکن ضروری نہیں کہ آئل نکل بھی آئے۔ تو اس لیے آج اگر پاکستان کو انرجی کے لینس سے دیکھا جا رہا ہے تو دس از دا امپورٹنٹ پوائنٹ۔ یہ ان کو بھی پتا ہے کہ ایک دم سے ایکسپلوریشن نہیں ہو جائے گی، ایکسٹریکشن نہیں ہو جائے گی، بٹ جو انٹیپڈ ریزروز ہیں بلوچستان میں، سندھ میں، ساؤتھ پنجاب میں، کے پی میں، وہ یقیناً اس وقت دنیا کی نظر میں آ گئے ہیں۔ فار واشنگٹن یہ صرف انرجی نہیں ہے، دس از جیو پالیٹکس۔ بلوچستان بالکل بارڈر اس کا ساتھ لگتا ہے ایران کے ساتھ، ہمارا بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے، ہم سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ بھی کنیکٹ کرتے ہیں، ہم مڈل ایسٹ کے بھی قریب ہیں، ہم چائنا کے بھی پارٹنر ہیں۔ وائی وڈ یو ایس وانٹ کہ وہ اس ساری ایکویژن سے آؤٹ رہے؟ while the focus is on the Iran's nuclear program، اور یہاں پر بھی ایشیا میں روکنا ہے، جو بہت زیادہ انفلوئنس ہے چائنا کا، اس کو انڈیا کر نہیں پایا، وہ تو ظاہر ہے پاکستان ہی دوسری چوائس نظر آتا ہے، اس لیے ہم اتنی ایک دم سے ہلچل دیکھ رہے ہیں اراؤنڈ پاکستان۔ اسی طرح جو ایک بہت اہم خبر کل سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو بلوچ لبریشن آرمی ہے اور مجید بریگیڈ ہے، ان کو یو ایس کی جو واچ لسٹ ہے، ٹیررسٹ ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ لسٹ ہے، اس میں ڈال دیا گیا ہے، اور آفیشلی ان کو ڈیزگنیٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ دونوں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دس از اے کلیئر سگنل دیٹ واشنگٹن از ریڈی ٹو پروٹیکٹ اٹس اکنامک اسٹیکس ان پاکستان۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ اگر تو یو ایس چاہے گا کہ ہمارا جو یہ ریجن ہے، افغانستان، پاکستان، ہمارا اسپیشلی بلوچستان، اگر تو یو ایس چاہے گا کہ یہ ترقی کرے، یا یو ایس کا اس میں کوئی ٹریڈ ریلیٹڈ انٹرسٹ ہوگا، تو وہ یہاں پہ پیس بلڈنگ کی کوشش کرے گا۔ اگر اس کا یہاں ایسا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا تو پھر وہ یہاں پہ انسٹیبلٹی کی کوشش کرے گا۔ سو انسٹیبلٹی تو کر کے دیکھ لی، اس سے تو یو ایس کو صرف ایک اینٹی یو ایس سینٹیمنٹ ملا، اور اس ایکویژن سے بالکل آؤٹ ہو گیا یو ایس، کیونکہ انڈیا نے بھی وہ رول پلے نہیں کیا، جو یہ سب کرنے کے باوجود یو ایس سمجھتا تھا کہ ہم انڈیا کے ذریعے سے سیکیور کر لیں گے۔ دیر از اے تھاٹ پروسیس ان واشنگٹن جس نے کہا ہے کہ ہمیں اتنا ارریلیونٹ پاکستان کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا جتنا ہم نے چھوڑا آفٹر ایویکویشن، اینڈ اسپیشلی اگر ہم نے ایران کو کنٹین کرنا ہے تو بھی، اور اگر ہم نے افغانستان کے جو ریزروس ہیں اس پہ ایکسس چائنا کی روکنی ہے، ہر چیز میں جو ون ون سچویشن ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنے میں ہے۔ اس لیے اس سارے معاملے کو ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹیرفس آپ دیکھیں ایک دم سے ہمارے 29% سے 19% پہ لے آئے، انڈیا کے لیے ابھی تک 25+25، اور اس کے بعد جو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہو نوز مے بی پاکستان ول سیل آئل ٹو انڈیا سم ڈے،
یہ سارے میسیجز تھے, یہ سب سگنلنگ تھے ٹو انڈیا کہ یو ہیو ناٹ ڈن واٹ وی ور ایکسپیکٹنگ فرام یو. فائنینشیل ٹائمز نے ایک رپورٹ پبلش کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یہ دوسرا دورہ ہے واشنگٹن کا. پہلا وہ جس میں انہوں نے لنچ کیا اور ان کے ساتھ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی موجود تھے جو کہ ISI کے ہیڈ بھی ہیں, اور اب یہ دوسرا دورہ جو کہ جنرل مائیکل کوریلا کی فیئرویل پارٹی تھی ان فلوریڈا. دس از ویری امپورٹنٹ بیکاز یہ سگنل کرتا ہے کہ ایک پرسنل تعلقات ہیں جنرل مائیکل کوریلا کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ. مائیکل کوریلا از ون آف دوز جنرلس جن کی بات ڈونلڈ ٹرمپ بہت غور سے سنتے ہیں اور جو اسرائیل کے بہت قریب بھی سمجھے جاتے ہیں. اس پوائنٹ آف ویو سے, اس پرسپیکٹو سے وہ ہمیشہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اسرائیلی انٹرسٹ کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کاؤنٹر ٹیررزم میں جو پاکستان کا رول ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اور نہ وہ رول کوئی اور پلے کر سکتا ہے اس ریجن میں. اور انڈیا کے لیے ہمیشہ سے ان کا یہ ایک تھاٹ پروسیس رہا ہے کہ انڈیا از مور آف اے اسپوائلر دین سم ون جو کہ یہاں پر وہ رول پلے کرے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے جو ہم اس کو دینا چاہ رہے ہیں بہت عرصے سے. سو یہ جو ہمارے فیلڈ مارشل کا ان کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہے اور اس کے ذریعے سے جس طریقے سے ٹریڈ کے ارد گرد ہم نے اپنی ڈپلومیسی کی ہے, آپ نے پچھلے کئی مہینوں میں 2 مہینوں میں کم از کم یہ دیکھا ہوگا کہ مستقل جو فیلڈ مارشل ہیں وہ چائنا کا بھی دورہ کر رہے ہیں, واشنگٹن کا بھی دورہ کر رہے ہیں. سملرلی جو اسحاق ڈار ہیں ہمارے فارن منسٹر, وہ بھی مستقل دوروں پہ ہیں, مختلف اکنامک فورمز کے اوپر اور مستقل تھنک ٹینکس میں جا کے بات چیت کر رہے ہیں. سو یہ جو کمپلیٹ پاکستان کی ری الائنمنٹ ہے, اس میں اگر بلوچستان سیکیور ہوتا ہے, یہ بہت بڑی شکست ہے انڈیا کی, یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ ٹھیک ہے اگر اکنامک سٹیک یہاں پہ بلوچستان میں گوادر کی شکل میں یا سی پیک کی شکل میں چائنا کے ہیں تو US بھی چاہتا ہے, اور اگر 2 بگ سپر پاورز جو ہیں وہ اپنے اپنے یہاں پر انٹرسٹ کو سیکیور کرنا شروع کر دیں تو اونلی پاکستان ول بینیفٹ فرام اٹ. ہاں, کوشن کی میں بات کروں گی, وی ہیو ٹو بی ویری کوشس بیکاز جو ری فوکس ہے US کا وہ بڑی جلدی ہوتا ہے, ان کا انٹرسٹ بہت جلدی فالٹر کرتا ہے. اسپیشلی anybody who knows Donald Trump, وہ بہت دیر تک کسی چیز پہ پرسسٹنٹ نہیں رہتے بیکاز وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. انہوں نے مودی کی اس اونرشپ نہ لینے سے جو اریٹیشن اپنی شو کی ہے کہ سیز فائر US نے کرائی تھی, آپ دیکھیں انڈیا اس کی کیا پرائز پے کر رہا ہے. A lot of people are talking about this possibility کہ یہ جو کانگریس ایک دم سے اتنی اسٹرانگ ہو کے سامنے آئی ہے, یہی کانگریس تھی BJP اس کو بولنے نہیں دیتی تھی, اور ابھی کانگریس مستقل جو راہل گاندھی ہیں اور پریانکا گاندھی ہیں انہوں نے 2 بڑے امپورٹنٹ سٹیپس لیے ہیں. ایک تو انہوں نے BJP کی الیکٹورل فراڈ کی بات کرنی شروع کر دی ہے کہ BJP جو گورنمنٹ میں آئی ہے وہ فراڈ الیکشنز کے ذریعے سے آئی ہے. یا آج سے پہلے بات کیوں نہیں ہوئی, یا آج سے پہلے انہوں نے جا کے یہ چیز کسی اچھے فورم پہ اپنی کسی سپریم کورٹ میں یا کہیں پہ کیوں نہیں فلوٹ کی. اور دوسری چیز یہ کہ پریانکا گاندھی کا یہ کہنا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں خاموش رہنا بھی اس کا حصہ ہونا ہے, یہ سب سگنل کر رہا ہے کہ سلولی things are turning from bad to worse for مودی. اور ساتھ ہی ان کی ٹرمپ کی ناراضگی کو اس سے کنیکٹ کریں. Maybe it's a coincidence and maybe it is happening for a reason because regime change, اندر سے چیزوں کو چینج کرنا ملک میں, آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ایگزامپل موجود ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو کہا جاتا تھا, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایسا ہی ہوا تھا, کہا جاتا تھا کہ کیونکہ وہاں کا وزٹ کر لیا صرف رشیا کا ہمارے پرائم منسٹر نے تو دیکھ لیں یار رجیم چینج ہو گئی. اسی طرح لاٹ آف پیپل آر سیئنگ کہ اسٹوڈنٹس تو پہلے بھی پریشان تھے بنگلہ دیش میں, تو یہ ایک دم سے اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے وہاں پہ حسینہ واجد کی گورنمنٹ کیسے ختم ہو گئی. سو دیز آر آل کانسپریسی تھیریز ایٹ دا مومنٹ. لیکن اگر آپ اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو کئی دفعہ چیزوں کا کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا, لیکن انفلوئنس بہرحال ہوتا ہے سپر پاورز کا. سو مودی از پیئنگ اے بگ پرائس آف انوئنگ ڈونلڈ ٹرمپ, اور پاکستان کے لیے اس وقت یہ ون ون سچویشن ہے. یہ ضرور ہے کہ ہمیں, میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت کوشش رہنے کی ضرورت ہے بیکاز جہاں جہاں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی پیس ڈیل کرائی ہے وہاں انہوں نے ساتھ اپنے لیے بھی بہت کچھ لیا ہے. فار ایگزامپل
اگر آپ یہ آرمینیا کی اور آذربائیجان کی ڈیل کو دیکھیں تو اس میں سے ایک ٹرانزٹ روٹ جو ہے وہ ٹرمپ نے اپنے نام سے اس کو ٹیگ کر لیا، اور ایگزیکٹلی وہ اس کو کہہ رہے ہیں TRIPP، ٹرمپ روٹ فار انٹرنیشنل پیس اینڈ پراسپیرٹی۔ یہ آرمینیا اور آذربائیجان کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ٹرانزٹ روٹ ہے جو ٹچ کرتا ہے ٹرکی کو اور ایران کے بارڈر کے بہت قریب آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ کہہ تو رہے ہیں بظاہر کہ میں نے پیس ڈیل کرائی ہے، لیکن اس میں سے یہ بہت امپورٹنٹ کوریڈور انہوں نے اپنے نام کر لیا ہے اور وہاں پہ ایکسس لے لی ہے۔ اسی طرح روانڈا اور کانگو کی جو انہوں نے ڈیل کرائی ہے اس میں بھی انہوں نے، کیونکہ وہاں گولڈ ریزروز بہت زیادہ ہیں، اس میں شیئر لیا ہے۔ جو وہ ابھی تک کوشش کر رہے ہیں کہ یوکرین اور رشیا کے بیچ میں کوئی ڈیل ہو جائے، زیلنسکی کو شدید انڈر پریشر کرنے کے بعد منرل ڈیل وہ آلریڈی یوکرین میں سیکیور کر چکے ہیں۔ سو وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ اپنا انٹرسٹ فالو کرتے ہیں، which is something that is part of the global politics۔ ہر ملک سیکیور کرنا چاہتا ہے اپنے انٹرسٹ۔ It is our responsibility کہ while they are coming to us for their interest، ہم بھی اپنے انٹرسٹ سیکیور کریں۔ سو بہرحال فائنینشیل ٹائمز کی ایک رپورٹ میرے سامنے ہے جس میں انہوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایک بروکر کے طور پہ دیکھ رہا ہے اس ریجن میں یو ایس، کیونکہ جو ہم نے رول پلے کیا اسرائیل ایران وار میں، اور پھر ہم نے جس طریقے سے یو ایس کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے ابھی تک، وہ جس طریقے سے ہمارے ساتھ ڈیل کرنا چاہ رہا ہے، دا وے وی ہیو ڈیلٹ ود دیم۔ سو فرام سیکورٹی ٹو انرجی، ہر معاملے میں اس وقت پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اٹ از ڈیلیورنگ۔ آئی ہوپ اٹ اسٹیز دس وے بیکاز یہ لانگ ٹرم چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو بلوچستان والا معاملہ ہے دس از اے بگ ہٹ ٹو انڈیا، اور وہ جو ساری دنیا میں ایک پروپیگنڈا مشین تھی، میں نے کہا تھا کہ ہر جگہ پہ ایسے ڈیسکس موجود ہیں، ایسے آفیسز موجود ہیں دنیا میں جو کہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم لبریٹ کرانا چاہتے ہیں بلوچستان کو فرام پاکستان، اور BLA کو اور مجید بریگیڈ کو وہ کہتے تھے کہ یہ تو فریڈم فائٹرز ہیں، یہ تو فریڈم کے لیے، لبرٹی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اب جب دے آر ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ گروپ تو ایٹ لیسٹ ہم نے یہ منوا لیا ہے کہ یہ پراکسیز تھیں، یہ وہاں پر ایک ٹیررزم کا نیٹ ورک چلا رہے تھے یہ سارے لوگ، اور اس میں کس کس کا ہاتھ ہے وہ آلریڈی ہم کنوے کب سے کر رہے تھے، یہ اس کی انڈورسمنٹ ہے۔ اگر کل کو یو ایس اس انڈورسمنٹ سے ہٹ جاتا ہے تب بھی اٹ از آن ریکارڈ، اور یہ ریکارڈ پہ لانا ہی چیزوں کو ایک دفعہ ضروری ہوتا ہے۔ I'll see you tomorrow.